بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عطا رسول حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان خصوصی علامہ عمیر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ناظرین کرام، زائرین طیبہ جب زیارت کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں مختلف ارمان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ارمان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا حال دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ایک ارمان یہ بھی ہوتا ہے کہ موت تو برحق ہے، لیکن اگر موت مدینہ شریف میں آئے تو اس موت کا کیا ہی مزہ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے اس کلام میں ان دونوں ارمانوں کا تذکرہ ہے، اور اس کلام کو سننے کے بعد ہم علامہ صاحب سے اس پر علمی تبصرہ بھی ملاحظہ کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے کلام کی طرف۔ آقا طیبہ بلا لو، مجھ کو بھی روزہ دکھا دو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جھومتا ہوا میں چلوں جانب حجاز، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، آقا طیبہ بلا لو، مجھ کو بھی روزہ دکھا دو، آقا طیبہ بلا لو، مجھ کو بھی روزہ دکھا دو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا رسول بھائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور کتنی ہی خوش نصیبی اور اعزاز کی یہ بات ہوگی کہ ہمارا خاتمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ہو۔ اسی حوالے سے ایک دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں منقول ہے۔ آپ عرض کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبی، یعنی اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت عطا فرما۔ اس پہلے شعر میں اسی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی دوران آپ نے ایک دوسرا شعر سماعت کیا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل ہم سنائیں گے۔ اس حوالے سے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت علی اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے 3 دن کے بعد آپ کی قبر انور پر تشریف لائے، اور وہاں سے انہوں نے خاک لی اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کا ایک جز تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بس وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی سفارش فرمائیں، تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اسی دوران قبر انور سے ندا آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا۔
تو آپ نے سنا کہ کس طرح اعرابی اپنے احوال کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ آج کا ہی نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے احوال کو، اپنی مشکلات کو، اپنی گزارشات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے بیان کیا کرتے ہیں. تو اے کاش اگر ہمیں بھی یہ موقع میسر ہو تو ہم بھی اپنی گزارشات کو، اپنے مشکلات کو، اپنے احوال کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں تو انشاءاللہ ضرور نظر کرم ہوگا. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ تبصرہ فرمایا اس کلام سے متعلق. اور یہ گفتگو سننے کے بعد اب تو دلوں میں ارمان بیدار ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اور ناظرین کرام کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے. تو اب چلتے ہوئے ہم ان احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک القلم اسلامک سینٹر کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ تفسیر قرآن کے پروگرام، مختلف موضوعات پر علمی تبصرے اور خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. وقرأ صنوف الكتب